جی نبیہہ جی، آپ جس طرح سے خواتین کی پرسنل ہائیجین کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، تو خواتین کو جیسے میں اب بتا رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ 3 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ایک اپنے دانتوں کا، ایک اپنے بالوں کا اور ایک خاص طور پر اپنے نیلز کا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت عورت کو دیکھنا ہو تو آپ اس کے پاؤں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کی صفائی کا کتنا خیال کرتی ہے اور کتنے اس کے پاؤں جو ہیں وہ صاف ستھرے ہیں۔ تو یہ پرسنل ہائیجین میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ خواتین اکثر کوشش کرتی ہیں کہ وہ جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو لہسن اور پیاز کی ایک خاص سمیل جو ہے وہ ان کے کپڑوں اور ہاتھوں سے آ رہی ہوتی ہے۔ بار بار ہاتھ واش کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے وہ سمیل نہیں جاتی اور وہی ہاتھ وہ اپنے بالوں میں، اپنی فیس پر یا اپنے کپڑوں پر جو ہے وہ لگاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے جو شوہر ہیں وہ اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس کیسز بھی آ چکے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں اپنی بیگم کے ساتھ اس وجہ سے نہیں رہنا چاہتا کہ یہ اپنا دھیان نہیں رکھتی، اپنا خیال نہیں رکھتی ہے، یہ پراپر طریقے سے ہائیجین کو جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتی ہے، بلکہ اس کا صرف ایک ہی معاملہ ہوتا ہے کہ میں سارا دن کام کرتی ہوں، میں جو ہے وہ کچن میں بھی بچوں کو بھی سنبھالوں، تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنی پرسنل ہائیجین کو جو ہے وہ دیکھوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، صحت نا ایک ایسا تاج ہے جسے صحت مند پہنتا ہے اور بیمار آدمی صرف دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ صحت جو ہے نا، اس تاج کو پہننے کے لیے پرسنل ہائیجین کا سب سے زیادہ خیال کرنا ہے، اور خواتین کو زیادہ خیال اس لیے کرنا ہے کہ ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں، لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں۔ لیکن ایک اور خاص چیز جو میں آپ کو بتا دوں، جیسے ڈیورنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ آپ پرفیوم جب لگاتے ہیں تو وہ آپ کے کپڑوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی باڈی کی اسمیل جو ہے وہ تبھی جائے گی جب آپ ڈیورنٹ استعمال کریں گے۔ اس میں آپ سٹکس ڈیورنٹس استعمال کریں، ایسی سٹکس استعمال کریں جو لیکوڈ میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو 24 آورز جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میں نے آپ کو بڑی وہ چیز بتا دی ہے جو لوگ اپنی پرسنل چیزیں جو ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ چیزیں جو ہے وہ لازمی رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ پرفیومز جو ہیں وہ صرف کپڑوں پہ استعمال کریں، باڈی پہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جب آپ پرفیوم کو باڈی پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی اور پرفیوم کی جو اسمیل ہے وہ مکس ہو کے ایک ڈیفرنٹ اسمیل کریٹ کرتی ہے جو اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ پرفیوم جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے نہیں بنا، ڈیورنٹ بنا ہے۔ تو جو چیز جہاں کے لیے بنی، اور اپنی پرسنل ہائیجین کٹس جو ہیں وہ آپ تھوڑی ایکسپینسو رکھا کریں، وہ سستی والی جو ہے نا وہ اس کی طرف مت جائیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے خواتین سے کہ مرد حضرات سے بھی، اور اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے اس میں خاص طور پہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس میں پسینے کی اسمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ دوسرے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مردوں کی شرٹس پہ جو ہے وہ داغ لگے ہوتے ہیں، پیلے رنگ کے داغ ہوتے ہیں جو پسینے کی وجہ سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے نا، نہانے سے پہلے آپ اپنا جو واٹر ہے، جو پانی ہے، اس کے اندر جس طریقے سے ابھی جو ہے ڈاکٹر بلقیس نے بھی بتایا کہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ الائچی جس طرح آپ کھا سکتے ہیں تو منہ کی اسمیل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زعفران کا استعمال کریں، ہلکا سا زعفران جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے پانی میں لازمی استعمال کریں۔ ہاں بالکل، جیسے وہ منہ کے لیے استعمال کر رہی ہے، اسی طرح آپ نے اپنی باڈی کی اسمیل کے لیے، اگر پھر بھی آپ کے پسینے کی اسمیل نہیں جاتی، یہ میری اپنی پرسنل آپ یہ سمجھ لیں ریسرچز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو نیم کے پتے آپ نے جو ہے وہ سنے ہوں گے، 2 3 4 پتے جو ہے وہ ان کو بوائل کر کے اس کا پانی جو نکلے گا وہ آپ اپنے اس پانی کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیں جس میں آپ نے نہانا ہے۔ جیسے لوگ ڈیٹول شامل کرتے ہیں اکثر اوقات، یا کوئی اور چیز جو ہے وہ پرسنل ہائیجین کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نیم یا کڑی پتے کے وہ پانی سے وہ نہائیں، جی بالکل ضروری ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ٹینشن سے دور رہیں، واک کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مراقبہ یا عبادت کرنی ہے، دیکھیں یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عبادت کریں، کیونکہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، وہ بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ 5 ٹائم وضو کرنے کے حکم کیوں جاری کیا گیا کہ 5 وقت آپ نے وضو کرنا ہے؟ بالکل خیال رہتا ہے، جی پاکی ناپاکی کا خیال رہتا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر سے جو بیڈ سمیلز ہیں وہ آٹومیٹکلی ریز ہوتی رہتی ہیں۔ اکثر اوقات ہارمونل پرابلمز جو ہیں وہ کولڈ ڈرنکس اور چینی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور چینی سے آپ جتنا حد تک ہو سکے ایوائڈ کریں، کیونکہ یہ ہم ڈپریشن میں بالکل بند کر دیتے ہیں۔ انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو یا سٹریس ہو، اس میں میری طرف سے کولڈ ڈرنکس اور چینی کا استعمال بالکل بند ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، یہ چیز بھی دوسرے میرے جو پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں، ایک اور چیز، ایک تو کپڑے آپ کوشش کیا کریں کہ روز جو ہے وہ دھو کے صاف استعمال کپڑے کریں۔ پہنے۔ کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں جی
ایک سوٹ اگر شرٹ پہن کر آگے, بندے اسپیسیفکلی میں اکثر ان کو دیکھتی ہوں کہ بندوں جو پہن کر آئے کپڑے اگلے دن بھی وہی آفس بھی وہ شرٹ پہن کے, کالر پہ میل لگی ہوتی ہے, مطلب صرف کپڑے ہی نہیں, آپ دیکھیں جو زیر جامہ بہت ساری چیزیں جو پہنی جاتی ہیں, سو پلیز ان کی بھی ہائیجین کا بڑا خیال رکھیں. ایک چیز میں نے لڑکیوں کو دیکھا, میں اسپیسیفکلی دیکھوں گی بلکہ صاحب آپ کو بھی, اسپیشل ڈیورنگ دی ڈیز جو دوران یہ جو منع کیا جاتا ہے, جو بڑے بزرگ منع کر دیتے ہیں کہ جی نہانا نہیں چاہیے, تو مطلب اف اٹس اے ویک تو آپ ویک نہیں نہائیں گے بلکہ صاحب یہ تو اور مسئلہ نہیں پیدا کرتے. نہیں, میں بتاتی ہوں. دیکھیں اسلام میں بھی کہ نا بیٹھ کے نہانے کا ہے کانسیپٹ ہے. اگر آپ اس طرح وہ کرتے ہیں نا, ہم اس کو سائنٹیفک ایویڈنس سے بات کرتے ہیں, نہانا منع نہیں ہے, لیکن کھڑے ہو کے نہانے جو ہے نا اس سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے میں بتاتی ہوں. جو آپ کا یوٹرس ہے نا وہ نیچے آیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یوٹرس نیچے آیا ہوا ہوتا ہے, کہ پانی کی ایک بوند بھی چلی جائے نا وہ آپ کو آگے انفیکشن کر سکتا ہے, ایک بوند بھی اندر چلا جائے. تو ایک تو نہانے کا طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے نہا رہے ہیں یا آپ کھڑے ہو کے نہا رہے ہیں. جیسے آپ شاور پہ نہاتے تو آپ پانی کا بھی بہت ضائع کرتے, ایک آدھی بالٹی سے آپ نہا لیتے. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ ٹاول باتھ لیں آپ. یہ نہیں ہے کہ آپ سر بھی نہیں دھوئیں, آپ باڈی بھی نہیں وہ کریں, آپ ٹاول باتھ لیں. دیکھیں, اور پھر وضو کرنے کا اور جو ہے نا واش کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اب مسلم شاور سے واش ہو رہا ہوتا ہے, یہ جو جس طریقے سے واش کرے تو وہ بھی آپ کو انفیکشن پیدا کر سکتا ہے. آپ نے اوپر سے پانی کو بہانا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا اگر خیال رکھے, احتیاط کرے تو آپ کیوں نہ نہائیں. بڑے بزرگ اس لیے نہانے سے منع کرتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ دوپہر میں نہاتے تھے, اب کون دوپہر میں نہاتا ہے, سب راتوں کو نہاتے. اچھا, آئی تھنک یہ بھی ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ جب آبویسلی پہلے یا دوسرے دن جب تک کہ فلو نہ ہو, کیونکہ درد ہے کہ کہتے ہیں نا نلوں میں ٹھنڈک نہ پہنچے, ہوا نہ لگے ٹھنڈ, تو یہ کہ نہاؤ ایک آدھ دن چھوڑ کے, سیکنڈ ڈے نہاؤ گرم پانی سے, اور پھر آپ کو ٹھنڈ نہ لگے, وہ ورنہ نلوں کے اندر آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. مجھے تو یہ دوپہر میں نہانا چاہیے. ہاں, میں ہمیشہ یہ سنا ہوا تھا جب ممی کہیں کہ نہیں بھی نہیں نہانا, لیکن ایک دن کے بعد. جیسے بولتے نا کہ نا ایسا کیوں ہے, تو اس کا سائنٹیفک ایویڈنس بھی یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح پانی کا استعمال کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ مخصوص ایام میں ہوتے ہیں تو آپ کا یوٹرس نیچے آیا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے پانی اگر چلا جائے وہ بھی انفیکشن کر سکتا ہے. اور ایسے ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی, اس میں بھی جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ 40 دن تک جو ہے نا آپ نہا نہیں سکتے. نہیں, اس کے لیے تو اچھا ہربل بات بنتے تھے باقاعدہ, پہلے ٹیسو کے پھول, نمک, پھٹکری, بہت سارے کے لیے. اگر آپ کا چھال, کیکر کی چھال, ہاں, آپ کے سٹیچز ہیل ہوں اور تکلیف سے بچیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نیچروپیتھی میں کہ آپ نے اپنے سٹیچز کو ڈیلی جو ہے نا صاف کرنا ہے, واش کرنا ہے. نہاتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں, ہمارے بچے ہوئے ہم طریقے کو دیکھیں, طریقہ صحیح والا. میں تو آپ کے چاہے آپریشن ہوئے 12 گھنٹے بھی نہ ہو, وہ آپ کو کھڑا کر دیتے کہ چلو نہاؤ. جی, وہی میں نے بات کی, گرم پانی, گرم, ٹھنڈ نہ لگے, کیونکہ ہر چیز بہت کمزور ہوتی ہے. دیکھیں ڈیلیوری کے بعد آپ کے ہڈیاں بھی اندر ایک ویکنس ہوتی ہے, تو وہ ٹھنڈ ونڈ نہ لگے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ سائنس ٹھیک ہے, اگر ایسا کریں تو ابھی اللہ کی ڈسکوری تو نہیں ہوئی نا, لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا. اسی طرح اگر یہ متھ بھی ہے آپ کے فائدے کے لیے, اگر یہ متھ ہے آپ کے فائدے کے لیے, آپ کی باڈی میں ٹھنڈ نہ بیٹھ جائے, آپ کو کان ڈھانکنے, پاؤں ڈھانکنے, اگر یہ چیزیں سے آپ کی صحت صحیح رہتی ہے. آپ کو سائنس نے پروف تو نہیں کیا کہ نہانے سے کیا ہوتا نہیں ہوتا, لیکن ہر عورت گھٹنے کا درد لے کے بیٹھتی ہے, کمر کا درد لے کے بیٹھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے خیال نہیں رکھا. یہ جو 40 دن کا آپ کو ٹھنڈ سے بچانا, یہ ساری چیزیں یہاں تھوڑی ہے. اور ہم اگر ویسٹ کی بات کرتے تو ان کو ہائیجین تو ہم نے سکھائی ہے. آپ جائیں کبھی یورپ کی طرف کہیں پر بھی جائیں, پاس سے کوئی گزر جائے وہیں بے ہوش ہو جائیں گے. ان کے تو واش روم میں شاور ہی نہیں ہوتا, نہانے واش کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹشو سے صاف کرتے. لیکن اب آپ کو پتا ہے, اب انہوں نے بھی بات کرنا شروع کیا کہ یہ شاورز ہونے چاہیے. لیکن ابھی تک لگے نہیں ہیں شاورز, لیکن بہت سے طریقہ بالکل الگ ہے. وہ تو بس یہ ہے کہ نہائے نہیں نہائے بس ڈیوڈرنٹ لگا لو, یہ کر لو, اس طرح کر لو. یہ ساری چیزیں صفائی تو اسلام نے سکھائی ہے ان کو. ہم ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں, پاس سے گزر کے تو دیکھ لیں.
یہ اور اس کی وجہ یہ کہ ہم کالونائز تھے نا, اس لیے ہمارے دماغوں میں یہ کہ جو فیئرنیس ہے وہ بیوٹی اسٹینڈرڈ ہے, جبکہ یورپینز اور یا کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ان کو تو صفائی کا کچھ پتہ ہی نہیں. جی بالکل نہیں پتہ. مین وہی ہے کہ ٹھنڈ کھلا نہیں, شاور کرٹن ہو, بند جگہ ہو, سردی نہ لگے, فوراً باتھ روم کر لو. ایسا نہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے, وہ موبائل پہ گانے لگاتے ہیں اور بس گھنٹوں تک نہاتے ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے, نہیں ایسا ہوتا ہے آج کل. کبھی کبھی جب میرا زیادہ موڈ ہوتا ہے میں اسپیکرز بھی لے کے جاتی ہوں چھوٹے والے. لوگ کہتے ہیں باتھ روم میں ہم سے زیادہ ریلیکس, میں کہتی ہوں بس جلدی سے نکلو. بالکل. میں کام کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں, یا مجھے ابھی جلدی والا شاور کرنا ہے, یا میں نے بالوں میں آئل کیا ہے, یا مے بی آئی وانٹ ٹو بی الون ود مائی تھاٹس, موسٹلی بیکاز آج کل تو اتنے بزی ڈیز ہوتے ہیں کہ when I go in the shower it's that سائلنس, یو نو وہ ایستھیٹک سی ساؤنڈ پانی گرنے کی, اس میں میں اپنے تھاٹس میں بس ہوتی ہوں اور آرام سے شاور کرتی ہوں. بٹ آئی تھنک ادر دین ایون یو نو ہم اپنی اس کی ہائیجین کی بہت بات کر رہے ہیں, ون تھنگ جو میں بالکل اسٹینڈ نہیں کر سکتی از, اب آپ خود اپنے آپ کو بہت اچھا صاف رکھ لو, لیکن یور سراؤنڈنگ, چلو آپ نے صفائی بھی, چلو کلینلینس ایک وہ رکھی ہوئی نا, ڈسٹ. کراچی ایک اتنی ڈسٹی اور مطلب پولیوٹیڈ جگہ ہے, یہاں پہ اتنا زیادہ گند ہے, لوگ یا تو ان کے جو یوٹینسلز ہیں, کچن یوٹینسلز, وہ نہیں صحیح سے واش ہوئے ہوتے. اچھا میں نا یوزلی کچن میں اتنا زیادہ نہیں جاتی بیکاز آئی ڈونٹ ڈو دا کوکنگ مائی سیلف, تو جو میڈ ہے اس کو میں بتاتی ہوں کہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. اچھا میں ایک میڈ کے اچھا ہونے یا نہ ہونے کو ایسے ڈٹرمن کرتی ہوں کہ وہ پہلے دن میرے بتائے بغیر کیا کیا صاف کرتی ہے. اب ایک عورت, اس نے لٹرلی ایون مائکرو ویو کے اندر سے میرے بولے بغیر صفائی کی, فریج اس نے پورا میرے بولے بغیر صفائی کی, جو واش چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوئی تھی ساری اس نے باکسز وغیرہ میں چیزوں کر کے رکھی. اچھا آپ کو پتہ ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک سے واپس آتے ہیں. وہ جو سوال میں پہلے چھوڑ کے گئی تھی فیوریٹ ٹوتھ برش کے حوالے سے, ٹوتھ برش اس سے بھی ذرا بات مجھے کرنی کیونکہ بھول گئے تھے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور وہ سوال جو کہ میں پہلے چھوڑ کے گئی تھی وہ یہ کہ بھائی ہمیں اپنا ٹوتھ برش جو ہے وہ کتنے سے بعد چینج کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ تو پتہ نہیں چینج نہیں کرتے سالوں سے. میرا فیوریٹ ٹوتھ برش ہے, بچپن سے استعمال کر رہی ہوں. ٹوتھ برش کہہ رہا ہے مجھے فوت ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. اچھا ٹوتھ برش جو ہے وہ ہر 3 منتھس کے بعد, اور اگر آپ کا فلو ہو جائے یا بیمار ہو تو پھر اس جب آپ کا ختم ہوتا ہے پیریڈ بیماری کا اپنا ٹوتھ برش اپنے آپ کو خود ہی اپنا وائرس واپس دے. علیزہ کے ماما میں نے ابھی تو لیا تھا, تم کیا کھاتی ہو ٹوتھ پیسٹ. اور کووڈ کے بعد آپ دیکھیں فلو کتنا زیادہ فریکوینسی سے ہونا شروع ہو گیا ہر بندے کو. باقی کووڈ کے بعد تو پھینکے نہیں, مطلب جو اس وقت مطلب استعمال کرتے ہیں خیر ہی نہیں آیا ہر 3 منتھس کے بعد. اور ایک انڈیکیشن, اس انڈیکیشن کا ویٹ نہ کریں کہ وہ فرے کریں اس کے برسلز, یا آپ کو کوئی سائن فزیکلی کوئی سائن نظر آئے کہ اچھا یہ جو ہے پرانا ہو گیا. جن لوگوں کو کنسسٹنٹلی فلو